السلام علیکم. آج ہم 6th چیپٹر اکنامکس فرسٹ ایئر سے تھیوریز آف ڈسٹریبیوشن کے بارے میں پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیا ٹاپک. انٹرسٹ. سود کیا ہے دیکھیں گے ہم. عام طور پر ہم سود کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی قرض لیتا ہے، قرض لینے والا جو اصل رقم لیا ہے اس کا جو معاوضہ ہے وہ سود کے طور پر ادا کرتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے، قرض لیے ہوئے فی 100 روپیے پر سالانہ جو سود کی شرح کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے اسے ہم شرح سود کہتے ہیں. اس میں کمی و زیادتی آتی ہے. لیکن معاشیات میں یہاں پر دیکھیے سود ہم کسے کہتے ہیں؟ اصل کی خدمات کے استعمال کے بدلے جو ادائیگی کی جاتی ہے نا اس کو سود کہا جاتا ہے. دیگر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل کی قیمت یا اصل کا معاوضہ یا سرمایہ دار کو جو کیا ہے معلوم، جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے نا، تو اس کو قومی آمدنی میں اس کے حصے کے طور پر اس کو ادا کیا جاتا ہے. کارور ایک ماہرین معاشیات ہے. ان کا قول ہے کہ سود ایک آمدنی ہے جو اصل کے مالک کو پہنچتی ہے. تو جو بھی اصل کا مالک رہے گا اس کو اس کا معاوضہ سود حاصل ہوگا. تو یہاں پر اصل کا جو مالک ہے اس کی آمدنی یہاں پر سود ہے، جو اصل رقم سے زائد آمدنی سود کی شکل میں اسے حاصل ہوتی ہے. جب اصل کا مالک کسی کو بھی کیا ہے قرض کے طور پر رقم دیتا ہے تو اس سے زائد رقم ایک سال کی مدت میں ایک شرح مقرر کرتا ہے 5% یا 10%. اس فیصد کے لحاظ سے وہ شرح سود عائد کرتا ہے اور اصل رقم کے بدلے میں سود حاصل کرتا ہے. تو اس طرح یہاں پر اصل کے مالک کا معاوضہ کیا ہے؟ یہاں پر سود ہے اور سود اصل کے مالک کے لیے آمدنی ہے. مارشل نے سود کو انتظامیہ کا صلہ سمجھتا ہے. مارشل کیا سمجھتا ہے سود کو؟ انتظامیہ، جو انتظامیہ کرنے والا ہے وہ جو سرمایہ لگاتا ہے اس کے بدلے میں جو اسے معاوضہ ملتا ہے وہ سود ہے. تو مارشل سود کو انتظار کا صلہ بھی سمجھتا ہے، جو کہ ایک مدت کے بعد میں کیا ہے منافع کی شکل میں، اصل رقم کے منافع کی شکل میں یا اصل رقم کے معاوضے کی شکل میں سود ایک منافع کی شکل میں انہیں حاصل ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے نیو کلاسیکی ماہرین معاشیات سود کو قرض کے قابل فنڈز کے استعمال کی قیمت پر متعین کرتے ہیں. تو یہاں پر جو قرض لیا جاتا ہے اور اس کو کیا ہے بعد میں واپس کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں جو استعمال کیا گیا ہے اصل رقم اس کا معاوضہ یہاں پر سود ادا کیا جاتا ہے اور اس کی ایک قیمت، اس کی ایک شرح مقرر کی جاتی ہے اور اس شرح کے مطابق سود یہاں پر ادا کیا جاتا ہے. ماہرین معاشیات کینز نے سود کو خالص مالیاتی مظہر قرار دیا ہے جو زر کو نقد پذیری سے علیحدہ کرنے کا صلہ ہے. جدید ماہرین معاشیات کے لیے سود زر کی بچت کی نقد پذیری کو نظر انداز کرتے ہوئے زر کی رسد کی خالص فراہمی کا صلہ ہے. تو جدید ماہرین معاشیات نے یہاں پر کیا ہے بچت کی نقد پذیری کو نظر انداز کیا ہے اور یہاں پر زر کی رسد کی جو خالص فراہمی ہے یعنی زر کی شکل میں یہاں پر سود فراہم ہو رہا ہے. تو اس طرح یہاں پہ اصل رقم کا معاوضہ سود ہے. چلیے اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے سود کے تصورات کیا ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کانسیپٹس آف انٹرسٹ، سود کے تصورات. یہاں پر مختلف ماہرین معاشیات نے سود کے مختلف تصورات اور تعریفیں کی ہیں جسے ہم یہاں پر ذیل میں دیکھیں گے. سود کے تصورات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے خام سود اور دوسرا ہے خالص سود. تو ہم دیکھیں گے کہ خام سود کیا ہے. گراس انٹرسٹ، خام سود کو گراس انٹرسٹ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے وہ ادائیگی جو ایک قرض خواہ مقروض سے اصل کے علاوہ حاصل کرتا ہے
یعنی کہ جو اصل رقم کا مالک ہے جس کو وہ قرض دے رہا ہے وہ مقروض کہلا گیا. اصل یعنی کہ جو روپیہ پیسہ کسی کو دے رہا ہے تو وہ اصل رقم کا مالک ہے. یہ مالک اگر کسی دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے تو وہ مقروض کہلاتا ہے. تو مقروض جب قرض کی واپسی کرتا ہے تو کچھ زائد رقم اصل کے مالک کو دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خام سود کہتے ہیں. جس میں دیکھیے خام سود میں مندرجہ ذیل ادائیگیاں شامل رہتی ہیں. اس میں خالص سود بھی شامل رہتا ہے، خطرہ برداشت کرنے کا بدلہ شامل رہتا ہے، عدم سہولت کا بدلہ شامل رہتا ہے، اس میں انتظامیہ کا معاوضہ شامل رہتا ہے. تو خالص سود کیا ہے یہاں پر دیکھیں گے ہم. یہ صرف اصل یا زر کی خدمات کے لیے کی جانے والی ادائیگی، یعنی صرف اصل یا زر جو حاصل کیا جا رہا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا جو صلہ ہے یا جو اس کا معاوضہ ہے، اس کی ادائیگی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں. تو معاشی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیا ہے سود کیا ہے، اسے بے آمیزش سود بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ملا رہے ہیں، خطرہ برداشت کرنے کا بدلہ وغیرہ نہیں ملا رہے ہیں، صرف خالص جو زر کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کا جو معاوضہ ہے سود ہے. تو اسے بے آمیزش سود بھی کہتے ہیں، یعنی کچھ بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہے اور کوئی دوسری رقم اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں. اب ہم دوسرا دیکھیں گے یہاں پر خام سود میں خام سود کا جو جز ہے خطرہ برداشت کرنے کا بدلہ. تو یہاں پر دیکھیے جو اصل کا مالک ہوتا ہے اسے ہم قرض خواہ کہتے ہیں، یعنی کہ قرض دینے والا جب قرض دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ خطرہ مول لیتا ہے. ایک مدت کے لیے وہ کسی کو قرض دیتا ہے اور اسے یقین نہیں رہتا کہ اس کا قرض اسے واپس ملے گا یا نہیں، جب تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو اس طرح یہ اپنی رقم کسی کو دے کر کیا ہے؟ خطرہ مول لیتا ہے. خام سود میں خطرہ مول لینے کا بدلہ بھی شامل ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے مارشل نے اس خطرے کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. وہ یہ ہے، ایک تو ہے کاروباری خطرہ ہے، دوسرا ہے شخصی خطرہ. کاروباری خطرے کا تعلق اصل کی پیداوار میں طلب اور رسد کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے جب اصل کا لین دین کیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اصل کا کاروبار، یعنی روپیہ پیسہ کسی کو دے رہے ہیں. تو یہاں پر جو ساہوکار ہوتے ہیں یا بینک والے ہوتے ہیں نا، یہاں پر روپیے پیسے کا لین دین ہو رہا ہے. یہاں پر لوگ آ کر پیسہ جمع کر رہے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کیا پیسہ نکال رہے ہیں. تو اس طرح یہاں پر اصل کی کیا ہے؟ طلب اور رسد ہے. تو جب اصل کی طلب اور رسد میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی بہت زیادتی سے لوگ قرض لیتے ہیں یا پیسہ نکالتے ہیں، تو اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو شرح سود ہے اس میں کمی و زیادتی ہوتی ہے. شخصی خطرے کا تعلق مقروض کی بے معنی اور قرض لوٹانے کی عدم صلاحیت سے ہوتا ہے. اس لیے قرض خواہ ان خطروں اور نقصانات کی پابجائی کی خاطر کچھ رقم عائد کرتا ہے. تو شخصی خطرہ یعنی کہ جب کسی قرض دینے والا یعنی کہ اصل کا مالک جب کسی کو قرض دیتا ہے، کسی منفرد یا ایک شخص کو شخصی طور پر اسے قرض دیتا ہے، تو یہاں پر اسے گارنٹی نہیں رہتی کہ وہ قرض اسے پورا واپس کرے گا، وقت پر واپس کرے گا یا لیٹ کرے گا یا جیسے اسے سود کی ادائیگی برابر کرے گا نہیں. تو اس خطرے کو مول لینے کے لیے وہ کچھ زائد رقم جو عائد کرتا ہے نقصان کی پابجائی کے لیے. تو یہ زائد رقم جو کیا ہے سود کے طور پر اسے ادا کی جاتی ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے عدم سہولت کا بدلہ. اصل کا مالک جسے ہم قرض خواہ کہتے ہیں، جب قرض فراہم کرتا ہے کسی شخص کو تو چند کیا ہے عدم سہولتوں سے دوچار ہوتا ہے، چند مشکلات اسے پیش آتی ہیں. تو قرض دینے والے کو وقت پر قرض واپس نہیں ہوتا، اور دوسرا دیکھیے جب تک رقم واپس نہیں ہو جاتی قرض خواہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا. جو وہ اصل رقم کسی کو قرض دیا ہے اس کا استعمال تو نہیں کر سکے گا، وہ استعمال میں نہیں لا سکے گا، اس کی سرمایہ کاری نہیں کر سکے گا، اس کے روپے میں اضافہ نہیں ہو سکے گا. جوں کا تو اس کا روپیہ دوسرے کے پاس محفوظ رہے گا.
ہاتھ میں رقم نہ ہونے کی وجہ سے قرض خواہ مختلف مواقع سے فائدے اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر روپیہ دینے والا دوسرے کو جو قرض دینے والا ہے قرض خواہ کہلاتا ہے۔ جب وہ اپنی رقم دوسرے کو دے دیتا ہے تو وہ جو دی گئی رقم ہے اس کو استعمال کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ جب کبھی اس کے پاس رقم نہ ہوگی تو وہ اپنی جو دی گئی رقم ہے اس کو واپس نہیں لے سکتا اور اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ کبھی اسے خرچ کرنے کا مواقع ہے تو اسے وہ کیا ہے خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح وہ محروم رہتا ہے اپنی دی گئی رقم کو استعمال کرنے سے۔ اس لیے عدم سہولتوں سے دوچار ہونے کے لیے سود کو لازماً یہاں پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر سود کی شرح عائد کی جاتی ہے تاکہ عدم سہولت کا بدلہ حاصل کیا جا سکے۔ اس طرح اصل رقم پر معاوضہ حاصل کیا جاتا ہے جسے سود کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے خام سود میں انتظامیہ کا معاوضہ بھی شامل رہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے قرض داروں کے حسابات رکھنے کی خاطر جو قرض خواہ ہوتا ہے، جو قرض دہندہ ہوتا ہے، جو قرض دینے والا ہوتا ہے، جو اصل کا مالک ہوتا ہے، وہ کچھ رجسٹرز مینٹین کرتے ہیں جس میں قرض داروں کو کتنا روپیہ دیا گیا ہے، کتنی مدت کے لیے دیا گیا ہے، کتنی شرح سود عائد کی گئی، اس میں تمام ڈیٹیلز نوٹ کیے جاتے ہیں۔ اخراجات ادا کرنے پڑتے ہیں، ان کو اکاؤنٹ بکس کی خریدی کرنی پڑتی ہے، بکس وغیرہ خریدنا پڑتا ہے، اور جو اخراجات کو دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں ان کی سیلریز انہیں دینی پڑتی ہے اور اسٹاف مقرر کرنا پڑتا ہے، اور اس اسٹاف کی کیا انہیں اجرتیں ادا کرنی پڑتی ہیں، سیلریز ادا کرنی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ قرضوں کی واپس وصولی کے لیے بھی انہیں کیا ہے کچھ اسٹاف رکھنا پڑتا ہے جو قرض لیے ہیں ان سے جا کر قرض وصول کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات قرضوں کی وصولی کے لیے انہیں کیا ہے اگر کوئی قرض دار قرض نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑتا ہے مقدمات بھی دائر کرنا پڑتا ہے، اس کی کارروائی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اخراجات کرنا پڑتا ہے، اور قرض دہندہ انتظامیہ کے اخراجات کی تکمیل کے لیے کچھ رقم عائد کرتا ہے۔ تو یہاں پر قرض دینے والا اصل کا مالک یہ تمام طرح کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اصل رقم پر اس کا معاوضہ حاصل کرتا ہے جسے ہم سود کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینکس میں جب ہم قرض لیتے ہیں اگر قرض کی کوئی ادائیگی نہیں کر رہا ہے تو گھر پر نوٹس آتی ہے، آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، اس ٹائم تک اگر رقم واپس نہیں کی گئی تو پھر آپ کو اور کچھ مدت دی جاتی ہے، اس پر بھی آپ واپس نہ کریں تو آپ کو کورٹ کی نوٹس آتی ہے۔ اس طرح نیلامی بھی ہو سکتی ہے، گھر کے کاغذات وغیرہ جب رکھتے ہیں نا بینک اکاؤنٹ کے ساتھ سیکیورٹی کے طور پر، تو اس طرح گھر کی نیلامی بھی ہو سکتی ہے، یا کچھ آپ کو رقم دینا پڑے گا یا گولڈ رکھنا پڑے گا اس کے لیے۔ اس طرح یہاں پر مختلف رسک خطرہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس کا معاوضہ لیا جاتا ہے بینکوں کی طرف سے۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پر دیکھیے خام سود میں کیا کیا شامل ہے ہم دیکھیں گے۔ یہ خام سود ہے نا، خام سود میں ہم پلس کریں گے خطرہ برداشت کرنے کا بدلہ اور اس میں ہم جمع کریں گے یہاں پر عدم سہولتوں کا صلہ۔ اور ہم یہاں پر جمع کریں گے انتظامیہ کا معاوضہ۔ یہ تمام جو یہاں پر معاوضے یہاں پر خام سود میں شامل رہیں گے، اس کے علاوہ اس میں دیکھیے خالص سود بھی شامل رہے گا اس میں۔ یہ تمام کو ملا کر خام سود کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے خالص سود کیا ہے۔
خالص سود جسے ہم نیٹ انٹرسٹ بھی کہتے ہیں. خالص سود یعنی کہ خام سود میں سے دیکھیے ابھی ہم جو پڑھے ہیں نا، خطرہ برداشت کرنے کا بدلہ، عدم سہولتوں اور انتظامیہ کا جو بدلہ ہے نا، اس کو سب نکال دیں گے ہم. اس کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ خالص سود کہلاتا ہے. یہاں پر خالص سود میں سے ہم مائنس کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے خالص سود میں سے ہم مائنس کریں گے. خالص سود میں سے ہمیں دیکھیے خام سود مائنس کرنا ہے. خام سود میں کیا کیا آئے گا؟ خطرہ برداشت کرنے کا بدلہ، عدم سہولتوں کا بدلہ، یہ تمام چیزیں ہمیں نکال دینا ہے اس میں سے. اور اس کے علاوہ انتظامیہ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی نکالنے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر انتظامیہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں نا، انتظامیہ کے اخراجات، یہ تمام یہاں سے مائنس کرنا ہے ہمیں. مائنس کریں گے تب جو رقم بچتی ہے وہ خالص سود کہلاتی ہے. اور خالص سود کیا ہے؟ اصل رقم پر ادا کی جانے والی زائد رقم، یہ خالص سود کہلاتی ہے. اس میں یہ تمام جو سے اخراجات شامل نہیں رہتے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے ہم اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح دیکھیے سود ایک آمدنی ہے جو اصل کے جو مالک ہے نا، جو اصل کا مالک ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قرض خواہ کہتے ہیں، قرض دینے والا کہتے ہیں. تو اس کی جو اصل رقم وہ قرض دار کو دیتا ہے، اور قرض دار اسے جو اس اصل رقم کا معاوضہ ایک مدت کے بعد مقررہ شرح پر ادا کرتا ہے. تو یہ معاوضہ قرض خواہ کے لیے ایک کیا ہے؟ معاوضہ ہوتا ہے منافع کی شکل میں. سود کا منافع یا سود کا معاوضہ یہاں اصل کا منافع یا اصل کا معاوضہ یہاں پر سود کہلاتا ہے. تو اس طرح یہ قرض خواہ کی آمدنی ہوتی ہے. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں آگے اسائنمنٹ کی جانب. تو یہاں پر دیکھیے اسائنمنٹ آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ اس ٹاپک پر آپ کو ایگزام میں اس طرح کوشچن آ سکتے ہیں: خالص سود اور خام سود کی وضاحت کیجیے. تو یہ آپ کے لیے 10 مارکس کا کوشچن ہے، جس میں آپ کو سود کے تصورات، جس میں خام سود ہے، خام سود میں شامل تمام خالص سود، خطرہ برداشت کرنے کا بدلہ، عدم سہولت کا بدلہ، انتظامیہ کا معاوضہ، یہ تمام لکھنا ہے آپ کو پوائنٹس اس میں. اس کے بعد آپ کو خالص سود کیا ہے وہ لکھنا پڑے گا. اس تمام کے لیے آپ کو دیکھیے یہاں پر 10 مارکس مختص ہیں. اور یہاں پر دیکھیے آپ کو 2 مارکس میں کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں: خالص سود کیا ہے؟ اور دوسرا کوشچن پوچھا جا سکتا ہے خام سود کیا ہے، جس کے لیے 2 مارکس مختص ہے. تو اس کوشچنز کے لحاظ سے آپ آنسر لکھیے. اور آپ کو یہ آنسرز کے لیے دیکھیے پیج نمبر 128 اور 129 فرسٹ ایئر جو کتاب ہے نا، اس میں آپ کو یہ ٹاپک پر آنسر مل جائے گا. نوٹس تیار کریے اور یاد کریے. اور ایگزامس قریب ہے، اچھی طرح اس کی تیاری کریے آپ سب. اور تمام کو میری طرف سے بیسٹ آف لک. تھینکس فار واچنگ.